بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 سے درس قرآن مقدس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ جو کوئی اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو وہ اللہ رب العزت کافروں کا دشمن ہے۔ میں نے پچھلی آیت کریمہ کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام آیات بینات لے کر آتے تھے، اور ظاہری بات ہے جو یہودی کبھی افعال اقوال کیا کرتے تھے، ان آیات کے اندر ان کے اقوال، ان کے وہ افعال جو کبھی ہوتے تھے، برے ہوتے تھے، ان کی مذمت ہوا کرتی تھی، اور اس لحاظ سے مطلب یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو پیغام لے کر آتے ہیں اور مسلمان ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، اس واسطے انہوں نے کیا کیا، جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھا۔ لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ جس نے جبریل و میکائیل سے دشمنی اختیار کی تو سمجھو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، تمام جو طبقات ہیں نا اولیاء کاملین کے، بزرگان دین کے، مشائخ کے، غوث قطب ابدال ہی کیوں نہ ہوں، کوئی ولی محفوظ تو ہے لیکن معصوم نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، انبیاء علیہم السلام اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرشتوں کے ماں سوا کوئی مخلوق جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، ہاں محفوظ تو ہیں۔ اچھا، اب کسی ولی سے جو دشمنی کوئی شخص رکھے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جس یہودی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا، پھر بقیہ یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، تو کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا طبقہ، ایسی جماعت اور ایسا مذہب کیا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ ان سے یقیناً ناراض ہے۔ پھر علماء مفسرین نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دشمن کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے اندر، آپ کی رفت، آپ کی بلندی اور آپ کے عظیم مقام کے اندر تو سوئی کے نک کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ہاں یہ ہے کہ ان لوگوں نے دشمنی ظاہر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے جو دشمن ہیں ان کی فہرست کے اندر ان یہودیوں نے اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ وہ کہا تھا نا کہ مفسرین کہتے ہیں ان کی مثال نا یہودیوں کی تو اس اندھے کی طرح ہے کہ جب وہ کنویں کے اندر گرنے لگا تو کسی آنکھ والے نے جب دیکھا نا کہ بیچارہ اندھا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، کنویں میں نہ گر جائے، تو اس نے کیا کیا، اس کے بازو کو پکڑا اور باہر کھینچا، مطلب تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ بیچارہ اندھا تھا، اس نے کیا کیا، بچانے والے کو گالیاں بھی دی، برا بھلا بھی کہا، اور کہا کہ تم نے مجھے یہاں سے کیوں بچایا ہے، اور ضد میں آ کر اس شخص نے کیا کیا، کنویں کے اندر خود چھلانگ لگا دی، اور اسی طرح اس نے اپنا نقصان خود کر لیا۔ بچانے والے کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا، نک کے برابر بھی فرق، سوئی کے نک کے برابر بھی فرق نہیں پڑا بچانے والے کو۔ اسی طرح ہے، یہودیوں نے جب یہ بات کی تو ان لوگوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ جن پر بات کی گئی حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا جو مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف سے ہے، جس طرح پہلے بلند تھا بحمدللہ آج بھی بلند ہے اور تا قیامت بلند رہے گا۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی ثابت ہوگی، مفسرین کہتے ہیں کہ ایک اللہ رب العزت سے عداوت سارے محکمہ ربانی بلکہ خود رب تعالیٰ سے عداوت ہے، جس کا نتیجہ خود اپنی کیا ہے جی، ہلاکت ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں جبریل علیہ السلام سے جو مخالفت انہوں نے کی، جو دشمن کہا، تو سمجھو اللہ رب العزت جل جلالہ کی جتنے ملائکہ ہیں تمام سے انہوں نے کیا کی، اپنی دشمنیوں کو ظاہر کر دیا۔ اب یہاں ایک بڑی مزیدار اور لطیف بات جو مفسرین نے ذکر کی ہے،
کہ یہود نے کہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبوت بنی اسماعیل کو دے دی ہے، نبوت تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی، اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ جبریل نے نبوت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سپرد کی ہے۔ اب کچھ لوگ اور کچھ ایسا ٹولہ روافظ بالخصوص وہ کہتے ہیں اسی طرح جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے اصل مقصود تھے، بظاہر اللہ کے حبیب علیہ السلام پر آگے کہ جبریل نے آنا علی کے پاس تھا اور وہ بھول کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور اللہ کے نبی کو جو ہے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بنا دیا گیا۔ اب یہ کنہوں نے کہا؟ روافظ نے یہ بات کہی۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں جی؟ دشمن ہیں۔ یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں جی؟ دشمن ہیں۔ روافظ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ کیا ہے معاذ اللہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور جیسے ایک جبریل علیہ السلام سے دشمنی سارے ملائکہ سے دشمنی ہے، تو ایسے ہی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت جو ہے وہ رب سے کیا ہے جی؟ عداوت ہے۔ یہ ایک صحابی رسول علیہ السلام سے عداوت خلفائے ثلاثہ سے کیا ہے جی؟ عداوت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو سوچ ان یہودیوں کی تھی یہی سوچ ان روافظ کی بھی ہے، جو خالص روافظ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ یہ مفسرین نے اس لحاظ سے یہ بات کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک یہودی کے ساتھ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ امام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس یہودی سے کہ پہلے تم اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، تم نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعریفیں سنا سنا کر ہمیں اس نبی کا شیدائی بنا دیا، عاشق بنا دیا، اور یہ رب کی شان ہے کہ تم نے تعریفیں کی، ہمیں شیدائی بنا دیا، اور تم جو ہے خود اس عظیم نعمت سے محروم رہ گئے کہ ہم تو ایمان لے کر آئے لیکن تم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ جب یہ بات کی نا تو اس پر یہود نے کہا کہ یہ تورات کی یہ بتائی ہوئی نشانی لے کر نہ آئے جس سے ہم اس کو نبی نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا۔ تب یہ آیت کریمہ کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں کیا کی ہیں؟ اتاری ہیں، اور ان کے منکر نہ بنو۔ فرمایا کہ ان کے منکر اور ان کے انکاری صرف وہی لوگ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ فاسق ہوں گے، جو فسق کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون، جب بھی انہوں نے کسی سے عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا؟ اس وعدے کو توڑا، وعدے کی خلاف ورزی کی، وعدے کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ شان نزول مفسرین کرام نے یہ ذکر کیا ہے، ایک بار اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہود کے بڑے عالم مالک ابن سیف اور ان کی جماعت کو حق تعالیٰ کے وہ عہد و پیمان یاد دلائے، وہ وعدے یاد دلائے گئے جو کہ تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان لانے کے متعلق لیے گئے تھے۔ تو ابن سیف نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا، ہم سے تو کوئی عہد نہیں لیا گیا، ہم سے تو کوئی وعدہ نہیں لیا گیا۔ اس وعدہ کے انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مقدس کی آیت کا کیا کر دیا جی؟ نزول فرما دیا۔ اور اسی طرح تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا، باقاعدہ طور پر انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ظہور ہوگا
مطلب وہ یہودی جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر موجود ہوں گے، وہ سب کیا کریں گے؟ آخر الزمان ابھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کو نبی بھی سمجھیں گے، ان کو رسول بھی سمجھیں گے، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کائنات عالم کے اندر تشریف لا کر نبوت کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر بجائے ایمان لانے کے، یہودیوں نے اس کا کیا کر دیا جی؟ انکار کر دیا۔ ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو، یہ کون ہے، ہم تو ان کو پہچانتے بھی نہیں، حالانکہ یہ لوگ پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم کیا لائیں گے؟ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس جو ہے نا وعدہ خلافی پر اللہ کریم جل جلالہ نے آیت کا نزول فرما دیا ہے۔ یہ اس کی مختصر وضاحت تشریح جو میں نے عرض کی ہے، آیت نمبر 100 تک ہمارا درس قرآن مجید مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جو حصہ ہے وہ اگلے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کا فہم نصیب فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات سے اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے، اور قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کا جو پیغام ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔